معزز علماء اکرام و بزرگان دین، قوم و ملت کے نوجوان اور طفل بچے جو ابھی چھوٹی عمر کو حاصل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اچھا موقع عنایت فرمایا ہے کہ اس مواقعات پر اللہ کی کچھ خصوصیات اور اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ کے فرامین کچھ ہم تک پہنچیں اور ہم سنیں بھی اور سنائیں بھی۔ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں نے حالات کا جائزہ لیا، تفتیش کی، جائزہ بھی بڑا سنگین نکلا، بڑا پرخطر نکلا، اور اتنا بھی پرخطر نکلا کہ اللہ آسمان پر جو ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کی روشنی کے احاطے پر ہے، چاروں طرف روشنی دے رہی ہے، چاروں طرف یعنی چاروں طرف ان ستاروں کی روشنی فوکس کر رہی ہے، اور جب کہ حالات اور اس کے جائزے تک اور اس کی تحقیق تک جب پہنچے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سیاروں کی، ان ستاروں کی اور ان روشن ستاروں کی کوئی وقعت اور قدر نہیں۔ ہمارے علماء اکرام بڑی جد و جہد اور بڑی محنت کر کے اس عوام کے سامنے لا کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فرمان جاری کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور سمجھا کر بتا رہے ہیں۔ میں نے آج سے 10-12 سال پہلے کہا تھا، مجھے بات بہت چبھتی ہے، اس بیچ میں کچھ نہیں ہو پایا، اور 10-12 سال پہلے جب یہ بات رکھی گئی تھی تو اس بات کو انسنی کر دی گئی تھی، جس کا نتیجہ آج 12 سال پر اس معاشرے کے حالات ہمارے سامنے بالکل روشن ہیں۔ عجب حال ہے، وہ یہ ہے لڑکے اگر جوان ہو گئے ہیں شادی کرو، اور اگر لڑکے جوان ہو گئے ہیں شادی نہیں کر سکتے روزہ رکھوائیے۔ مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ روزہ نہیں رکھتے تو بیٹا کہاں سے روزہ رکھے گا؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا، ہمارے باپ دادا نہیں رکھے، ہم کیا کریں گے روزہ رکھے؟ ہمارے باپ دادا کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھا رہے ہیں، ہماری اولاد بھی کھا رہی ہے، یہی اس کا نتیجہ ہے۔ اگر اولاد جوان ہو گئی ہے اس کی شادی کرو، ورنہ اس کے پرخطر اثرات ہماری بستی پر منڈلا رہے ہیں۔ ہم باہر کے لوگوں کی زبانی سنتے ہیں کہ فلاں گاؤں بڑا اچھا ہے، فلاں بستی بڑی اچھی ہے، فلاں گاؤں کے لوگ بڑے اچھے ہیں،
وہ بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ کبھی کبھی سندل کے جھاڑ پر جو عطر بیزی دیتا ہے، جس کے اندر اس تاثرات کی عطر نکلتی ہے، اس تاثرات کی سگن پائی جاتی ہے، اس جھاڑ پر بھی مرکری لگ جاتی ہے، یعنی اپنی زبان پر مرکری لگ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے حالات، اور مرکری خرابی، درخت کے اندر پوری خرابی۔ افسوس کا مقام ہے کہ جوان، میری تحقیق کے مطابق میں نے یہ سنا ہے کہ لڑکے لڑکوں سے لواطت کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام، یہ بستی بچ جائے گی؟ کون بچائے گا اس بستی کو؟ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا اس بستی سے؟ لڑکے لڑکوں سے لواطت کر رہے ہیں، یعنی ہم بستری کر رہے ہیں، اور بڑا ذائقہ اور بڑا مزہ لے لے کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہے ہمارے اس زمانے کے حالات کا، انٹرنیٹ کا زمانہ۔ افسوس کا مقام ہے، اور افسوس کیا ہے؟ بڑی افسوس اور بڑی گھناؤنی بات ہے۔ اور ابھی اور سن لیجئے، سارے نوجوانوں سنو، تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، تم بہت خوش ہوتے ہو، اور اتنے خوش ہوتے ہو کہ تمہیں کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، نہ تمہیں کوئی سمجھانے والا ہوتا، نہ تمہیں کوئی کچھ کہنے والا ہوتا، نہ تمہیں کچھ للکارنے والا ہوتا، نہ تمہیں کچھ پکارنے والا ہوتا، اور تم اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو اور اپنی عزت کو خاک میں ملانا نہیں چاہتے۔ کعبے کے رب کی قسم، ہماری اس نفس پرستی کو، ہمارے اس مسلمانوں کے حالاتوں کو، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کو تحقیق کرنے کی کوشش لگی ہوئی ہے۔ آج کا نوجوان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے پرفتن ہو چکے ہیں، اتنے فساد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اتنے پرفتن ہو چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نوٹس دے چکے، بنی اسرائیل کو نوٹس دے چکے۔ حضرت نوح سے لے کر کے لوط علیہ السلام سے پہلے تک، گننے میں ٹائم ہو جائے گا، لوط علیہ السلام سے پہلے تک ایسی ناشائستہ حرکات کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ حالات اور جو ناشائستہ حرکات جو کیا گیا ہے، وہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا، اور ہماری امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت بھی وہی کام کرے گی جو بنی اسرائیل کی قوم کیا کرتی تھی۔ بے شک کوئی شک کی بات نہیں، ان کی شادیاں کرو، لواطت میں مبتلا ہیں، ان کی شادیاں کرو، لڑکے لڑکے سے لواطت کر رہا ہے، ہم بستری کر رہے ہیں، اور بڑا ذائقہ اور بڑا مزہ۔ اتنا افسوس ہے کہ ان سیاروں کی روشنی تمہارے سروں پر نہ پڑی، ان سیاروں کی روشنی تمہارے اوپر نہ پڑی، اور اثر کیوں نہ پڑے؟ اثر کہاں جائے؟ بے اثر ہو چکے ہیں، اثر کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ بے اثر عوام ہے، بے اثر عوام ہے۔ قرآن کی توہین تم کرو، محمد الرسول اللہ کی توہین تم کرو، پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور 4 ٹکے کی نماز پڑھنے والوں، تم بھی سنو، اللہ تعالیٰ ایسی اقوام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور بنی اسرائیل کی مشابہت کرنے سے محفوظ رکھے، ورنہ اس بستی پر عذاب آنے میں کون سا ٹائم لگ رہا؟
कौन सा टाइम लग रहा है? ये सैयारों की रोशनी अभी तक नहीं पड़ी और ये बेचारे सैयारे हमें फोकस दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, किताबुल्लाह की रोशनी दे रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ पढ़ कर बता रहे हैं वारी बेअसर कौम, वारी बेअसर अक़वाम और वारी बेअसर नौजवानों, बेअसर नौजवानों, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ भी नहीं है। और सुन लो, तुम्हें असर आए तो कैसे आए? ना तुम्हारे माँ बापों ने तालीम हासिल की है, ना तो उनकी औलाद ने हासिल की है, ना उनके बाद वाली अक़वाम ने हासिल की है। असर आए तो कहाँ से आए, कैसे आए? पूरी जहालत भरी हुई है। जब बात करो तो ऐसा लगता है कि बदकिरदार बात कर रहा है, और किसी मसले पर जब उलझ जाए तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा आलिम यह है जाहिल। लोगों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की कौम पर ऐसा अजाब भेजा था कि उन पर अजाब आने का अचानक फैसला हो जाता है। ऐ मेरे मौला, वो अचानक अजाब कैसे आया और कैसे उनको अजाब से तह तह कर दिया गया, उनको तहबाला कर दिया गया, उनको जमीन दोस्त कर दिया गया। ऐ अल्लाह के रसूल, वो कैसे हुआ था? बनी इसराइल के उलमा इकराम जैसे हम आए, हमारे उलमा इकराम इनके सीनों पर, इनके जहनों पर, इनके दिमागों पर कूट कूट कर डाल रहे हैं, लेकिन वही बेअसर कौम। हम अल्लाह तबारक व तआला का कितना किरदार अदा कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का कितना फरमाबरदार बंदे बन रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर कितना अमल कर रहे हैं, वारी बेअसर कौम। अब हमारा वक्त आया है चुल्लू भर पानी में डूबने का, और बचाएगा कौन? या हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमें बचाएगा कौन? हमें बचाएगा कौन? अल्लाह महफजना। जब हम खुद नहीं बच सकते तो हमें बचाएगा कौन? लूतियों ने, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अजाब के फरिश्ते आए, लेकिन उससे पहले की कहानी सुन लो। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेहमान आए, बाइज़्ज़त बामुकर्रम और हुर्मत वाले मेहमान आए। अल्लाह का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचे, कहा क़ाल सलाम, क़ालू सलामन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं जिब्रील अमीन। हज़रत इब्राहीम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, क़ाल सलामुन क़ौमुम मुनकरून। जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कौमुम मुनकरून, एक ना पहचानी कौम, ना अनजानी कौम जो नहीं पहचानी जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरागा इला अहलिही फजअल बिजिलिन समीन। जब देखा कि मेहमान आ गए, बड़े खूबसूरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक और साथ में दूसरा फरिश्ता। फरागा इला अहलिही
خوش ہو کر جاتے ہیں کہ مہمان آ گئے، ان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانا تیار کیا جائے۔ بعجل سمین، ایک بھونا ہوا بچڑا گھی میں تل کر پیش کر دیا۔ فجعل بعجل سمین فقربہ الیہم، قریب کر دیا دسترخوان کو، فقربہ الیہم قال الا تأکلون۔ یہاں سے ظاہر ہوتی بات، قریب کر دیا دسترخوان کو اور کہا لے لیجئے کھائیے۔ قال الا تأکلون، اب وہ بیٹھے ہیں، کائے کو کھانا کھاتے ہیں فرشتے؟ کہا کہ قال الا تأکلون، کہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ فأوجس منهم خیفہ، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، اب کیا ہوگا، یہ ہیں کون؟ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہاری بیوی کو ایک خوشخبری اور آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اکلوتا بیٹا عطا کرے گا، غلام علیم، ایک اکلوتا بیٹا، پیغمبر۔ فاوجس منہم خیفہ، شرما گئیں سارا علیہ السلام شرما گئی کہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اسی طرح اللہ کا حکم ہے، آپ بڑھیا ہوں یا کچھ بھی، اسی طرح اللہ کا حکم ہے۔ اب چلیے آگے اور سن لیجئے ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کی خوشخبری، یہ آپ کو ایک اکلوتا بیٹا، یہ آپ کو آپ کا فرما بردار بیٹا، جس کو اللہ نبی بنائے گا، جس کو اللہ پیغمبری دے گا، یہ آپ کی خوشخبری۔ چلیے اب 18,46,418 مربع میل پر حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبری دے کر بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، ابراہیم سے ہٹ کر۔ کہا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حل قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا بس کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے گئے لوگوں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایک گنہگار قوم کی طرف۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نکال دیں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو ایک مومن کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے، کہا کہ ہم اس کو نکال دیں گے، یعنی بچا لیں گے، اور بچانے کے بعد ساری بستی کو تہتے کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کو بچا لیا۔ کل 13 آدمی تھے، کل 13 مسلمان تھے، کل 13 لوط علیہ السلام کے زمانے، کل 13 بچا لیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کو تہتے کر دیا، تباہ کر دیا، نیست نابود کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ اب اس کا شان نزول سنیے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا وجہ سے آئے تھے یہ؟ قاصد کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، 2 فرشتے آئے، خوبصورت بن کر آئے، بہت حسین اور جمیل بن کر آئے۔ لوطیوں نے جب دیکھا کہ اس کے گھر مہمان بڑے خوبصورت آئے ہیں، مچل اٹھے، کود اٹھے اور
ہنسنے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، مکاریاں کرنے لگے اور ناشائستہ حرکات پر تلنے لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ اب کیا کروں ان خوبصورت مہمانوں کے لیے، کیسے بچاؤں؟ اگر پاس میں رکھتا ہوں تب بھی پریشان کریں گے، اور اگر یہاں سے روانہ کرتا ہوں تو تب بھی کوئی معاملہ پیش نہ آ جائے۔ کہا کہ گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں۔ تو وہاں کی لوط علیہ السلام کے قوم کیا کیا کرتی تھی؟ کیا کیا کرتی تھی لوط علیہ السلام کی قوم؟ مرد سے صحبت کرتا تھا، عورتیں کسی مصرف کی اور کوئی مصرف کی بات نہیں تھی، عورتوں کے ساتھ بھی دبر سے لواطت کیا جاتا تھا، وہاں سے ہم بستری کیا جاتا تھا، اس مقام سے کیا جاتا تھا، اور اتنی ناشائستہ حرکات کہ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی تبلیغ کے مطابق لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ کا فرمان ایسا، اے لوگوں اللہ ایسا فرما رہا ہے، اللہ ویسا حکم دے رہا ہے، اے لوگوں بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالی یہ اس طرح سے فرمان جاری کر رہا ہے، تو لوطیوں نے کہا اے لوط فاخرجنا من کانا، ہم اس بستی سے تجھے نکال دیں گے، غیر بیت من المسلمین، تو ہی اکیلا ہے، تیرا گھر اکیلا ہے، اے لوط تیرا گھر اکیلا ہے اس بستی میں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے، ہم تجھے جلا دیں گے۔ طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی لوط علیہ السلام کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ناشائستہ حرکات کو آسمان دنیا سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی لوط علیہ السلام کی دعا کا انتظار کر رہا تھا۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، یہ قوم اب نہیں سدھرتی، اے اللہ انہوں نے تو اب دوسرا پلان بنا لیا ہے، اے اللہ انہوں نے دوسرا کام جاری کرنے کی کوشش کر دی ہے، مجھے نکالنے کا پلان ہے، مجھے تہتیگ کرنے کا پلان ہے، مجھے مارنے کا پلان بنا رہے ہیں، اے اللہ اس بستی کو تہتیگ کر دے، اے اللہ اس بستی کو مٹا دے، اے اللہ اس بستی کو زمین دوز کر دے، اے اللہ اس بستی کو تہس نہس کر دے۔ جبریل آئے، ہٹا دیا گھر کو، مومن کے گھر کو ہٹا دیا، ایک طرف کر دیا، چلے بستی کو اٹھا کر کے، سن لو لواطت کرنے والوں، چلے، کہاں چلے؟ آسمان کی طرف اٹھا کر چلے، اتنی اوپر لے گیا، اتنی اوپر لے گیا، بعض تحقیق اور بعض مفسرین اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آسمان پر اتنی اوپر اس بستی کو لے گیا، اتنی اوپر لے گیا کہ وہاں پر اس بستی کے جب مرغے اور کتے جب فجر کے وقت بولتے ہیں یا چلاتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، مرغے جب مرغا بانگ دے تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک کا پڑھنا چاہیے، جب اوپر لے گئے اور اس بستی کو پلٹ دیا، تہتیگ کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، مٹا دی گئی، ہلاک کر دی گئی، کون بچائے گا اس قوم کو؟ کون بچائے گا اس معاشرے کو؟ کون بچائے گا؟ کون طرفداری کرے گا؟ اب پھر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر طرفداری کی بات ہی علیحدہ ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بڑی گھناؤنی بات ہے، بڑی رذیل بات ہے، بڑی مکاری اور فریب کاری کی بات ہے، اور اتنی بے عزتی کی بات ہے کہ تمہیں اس بستی کا کیا غیر حکومت بھی تمہیں کیا بچائے گی؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا، کوئی نہیں بچائے گا۔ سمجھ جاؤ وقت ہے، اور اگر تم نے نماز نہیں پڑھا نا،
ایسا لگتا ہے کہ بستی میں مسلمان ہی رہتے، نماز تو پڑھتے نہیں، اب تم جانو تمہاری بلا، کیوں نہیں پڑھتے تم جانو، وہ تم اللہ کو حساب دو گے۔ لوتی مت بنو، لواطت مت کرو، شادی کرو، شادیاں کرو، اور شادی ان کے والدینوں کو بھی چاہیے کہ شادی کر دیں اپنی اولاد کو جوان ہو گئی تو، یا اگر شادی نہیں کر سکتے تو ان کے ہاتھ روزہ رکھوائیے۔ اتنی طاقت تمہاری نفسوں میں، تمہیں برداشت نہیں ہو رہی، لواطت کر رہے ہو، ناہنجارو، فاسقو، بدکارو، اور یہ فساقت، یہ فاسق پنا اور یہ بدکاری، یہ بے حیائی، بدتمیزی، بد تہذیبی، بدگمانی، بد کرداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ، فرمان رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ، اور لا علمی کا نتیجہ ہے، جاہلت کا نتیجہ ہے، بے کرداری کا نتیجہ ہے، بد کرداری کا نتیجہ ہے، اور بد زبانی کا نتیجہ ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو زمین میں رکھنے کے لیے قابل نہیں، رکھ ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں چاہیے ہم اس قابلیت بنیں، ہم اس قابل بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ستارے جو اللہ نے کھیری میں میسر کیا ہے، غنیمت جانو، اللہ نے ان ستاروں کو جو تمہیں فوکس کر رہے ہیں، تمہیں روشنی دے رہے ہیں، کتاب اللہ کی بات بتا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا فرمان بتا رہے ہیں، اور پھر تم دیکھو تو ان کی بے قدری، علماء اکرام کی بے قدری، قرآن کی بے قدری، حدیث کی بے قدری، کہاں بچو گے تم؟ اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین انشاءاللہ وقت ملے گا تو آئندہ خطبہ بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو قرآن کی توہین سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ خصوصاً ان نوجوانوں کو محمد الرسول اللہ کی توہین سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ خصوصاً ان نوجوانوں کو نماز کی توہین کرنے سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو ان متقیوں کی توہین کرنے سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو جو باہر بیٹھ کر کے بلو فلم دیکھ رہے ہیں، ننگی فلم دیکھ رہے ہیں، ننگی بے کرداریت کو اپنائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام خصوصیات سے، بد خصلت سے نوجوانوں کو محفوظ رکھ کر ان بڑھاپے میں آ چکے ہیں ان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی تو قبرستان میں پیر لٹکے نماز نہیں پڑھتے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔